کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو، دل گھبرا رہا ہو، آنکھوں سے آنسو رک ہی نہ رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بار بار دعا کی ہو لیکن جواب نہ ملا ہو؟ آپ نے استغفار پڑھا ہو لیکن دل کے اندر شک بھی ہو؟ آج میں آپ سے وہ بات کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے، جو آپ کے دل کو سکون دے دے، جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے۔ السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے، ہماری فیملی بھی ٹھیک ہے۔ ہماری دعا ہوتی ہے آپ سب ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اس نئی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ رمضان آ گیا ہے، ایک ایسا مرحلہ جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اور وہ ہے استغفار، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ ہم سب کہتے ہیں ہم نے بہت استغفار پڑھا لیکن ہمارا کام نہیں ہوا، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے واقعی توبہ کی؟ کیا ہم نے سچے دل سے کہا یا اللہ میں واپس آ گئی ہوں؟ رمضان کا مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ مہینہ ہے واپس لوٹنے کا، یہ مہینہ ہے اپنے رب کو منانے کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سوچئے جب وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے وہ بھی استغفار کریں تو ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بات دل سے کہتی ہوں، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے نا، جب دل بہت زیادہ پریشان ہو، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، تو بس ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ ہم سجدے میں جا کر روئیں اور کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین کریں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سیدھا عرش تک جاتے ہیں۔ رمضان میں ایک استغفار بھی عام دنوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک سچا آنسو سالوں کی غفلت دھو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ یقین، ایمان، سچائی۔ گنتی پوری کرنا مقصد نہ بنائیں، دل صاف کرنا مقصد بنائیں۔ اگر آپ سچے دل سے استغفار کریں گی تو اللہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، غم کو سکون میں بدل سکتا ہے، مایوسی کو امید میں بدل سکتا ہے۔ آج سے فیصلہ کریں، رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں بنائیں بلکہ دل کی صفائی کا مہینہ بنائیں۔ چلتے چلتے بس ایک بات، اگر